तो आप सबको NAQTV4 पर खुश आमदीद। गुज़श्ता दिनों हमारा मनहाइम जाने का इत्तेफाक हुआ। मनहाइम में हमें एक दोस्त मिला और उसको हम लेकर एक काफ़ी बार में बैठ गए, क्योंकि उसकी शख्सियत एक ऐसी शानदार थी, बारौब थी और रूहानी तबीयत के मालिक थे। हमने सोचा क्यों ना उनकी सोबत में कुछ देर बैठा जाए, कुछ उनकी सुने, कुछ हम अपनी उनको सुनाएं। बातों बातों में जिक्र ये हुआ कि आपका तल्लक कहाँ से है। वो खुशकिस्मती से हमारे एक दोस्त शेख मोहम्मद सलामुद्दीन के नज़दीकी वाकफ़कार थे। इन बुज़ुर्ग साहिबान का भी शेखुपुरा के साथ तल्लक था। नाम तो मैं उनका नहीं बता सकता, क्योंकि मैं उनके साथ वादा कर चुका हूँ कि अगर मैं कोई प्रोग्राम किया तो आपका नाम हरगिज़ सामने नहीं लाऊंगा, क्योंकि वो कहते हैं जो खामोशी में छुपा हुआ राज है वो कोई ना जाने तो बेहतर है। मगर फिर भी हमने उनकी इजाज़त के साथ कुछ वाक़यात, कुछ हालात आपके सामने रखने की कोशिश करेंगे। उम्मीद है आपको हमारा ये प्रोग्राम पसंद आएगा। अगर हमारा प्रोग्राम पसंद आए, इसको लाइक भी करें, इसको शेयर भी करें और कमेंट सेक्शन में जाकर अपने ख्यालात का ज़रूर इज़हार करें कि आपको हमारा ये एक रूहानियत पर मबनी प्रोग्राम कैसा लगा। और अगर हो सके तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। ये वाक़यात उनकी ज़ुबानी मैंने सुने और मैंने एक खुलासा टाइप के अल्फाज आपके सामने रखने की कोशिश कर रहा हूँ। ज़िंदगी एक सफ़र है, एक ऐसा सफ़र जिसका हर कदम हमें किसी न किसी मंजिल की तरफ लेकर जाता है। यूं कुछ लोग दुनिया की रंगीनियों में खो जाते हैं, कुछ वो होते हैं जो दिल में एक बेचैनी, एक तड़प, एक तलाश, एक प्यास, एक कुर्बे लाही की राह को ढूंढते हुए उसकी तलाश। मेरा तल्लक भी उन्हीं लोगों में से है। मैं सिर्फ उस दोस्त का इतना ही तारुफ करवा सकता हूँ। वो शेखुपुरा शहर के रहने वाले हैं, वहीं पैदा हुए, वहीं जवान हुए, वहीं तालीम हासिल की, लेकिन उनका सफ़र असल तब शुरू होता है जब उन्होंने दुनिया के शोर से निकलकर अल्लाह की तरफ से जो सुकून दुनिया को मुहैया किया गया उसकी तलाश में निकले। उनकी कहानी यूं शुरू होती है, दियार से दियारे गैर तक। आज से 30-35 साल पहले उन्होंने शेखुपुरा को खैरबाद कहा।
اور یورپ کا رخ کیا اور بالآخر انہیں جرمنی پسند آیا اور یہاں بعد ہوئے۔ یہ انہوں نے ہجرت صرف روزگار یا سہولیات کے لیے نہیں کیا بلکہ ایک نئے آغاز کے لیے اور اس کی تمنا دل میں رکھتے ہوئے اختیار کی۔ جرمنی میں آ کر انہوں نے محنت اور سٹرگل کی اور دنیا کو ایک اور نظر سے دیکھنا شروع کیا۔ جرمنی کی تیز رفتار زندگی، خالص مادی سوچ اور روحانی اخلاق کو دل میں محسوس کرتے ہوئے بے چین رہتے۔ بظاہر سب کچھ تھا، ہر چیز میسر تھی، بیوی بچے تھے، لیکن ان کے اندر کا خلا ایک سکوت اختیار کیے ہوئے تھا، ایک بے چینی تھی، مگر وہ دن بدن خدا کی رضا پر خوش رہتے اور وہ صرف اللہ کی یاد سے ہی ان کے دل میں جو بے چینی تھی، جو تلاش تھی یا سکوت تھا، یہ بے چینی تھی، وہ دور کرنے کا ذریعہ صرف اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنے کا سبب بن سکتا تھا۔ بالآخر انہوں نے وقت کے ساتھ ساتھ یہ محسوس کیا، اصل دولت مال و زر نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کا قرب ہے، اللہ تعالیٰ کے حضور جھکنا ہے، اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرنا ہے۔ یہی وہ مقام تھا جہاں میرے دوست کی روح نے صدائے حق دی، اللہ کو تلاش کرو۔ پھر میرے اس دوست نے آہستہ آہستہ دنیا کی مصروفیات کام کرنا شروع کر دیں۔ ٹی وی، تقریبات، بازاروں کی رونقیں، سب کچھ آہستہ آہستہ چھوٹتی گئیں اور کافی حد تک خود کو اللہ کی طرف مائل کر لیا۔ یوں انہوں نے قرآنی تفاسیر، حدیث اور بزرگوں کی سوانحیں پڑھنا شروع کی۔ یوں دل کو قرار ملنے لگا، ان کے سجدے لمبے ہونے لگے، ان کی آنکھیں آنسوؤں سے تر ہونے لگیں۔ اب میری راتیں دعاؤں میں، قرآن کے مطالعے میں گزرنے لگیں، یہاں تک کہ کافی حد تک یہ سچ جان لیا، کامیاب وہی ہے جو اللہ کو پالے، باقی سب دھوکا ہے۔ جیسا کہ یہ آتا ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے، دنیا پیٹھ دکھا کر بھاگتی ہے، آخرت منہ دکھا کر آتی ہے۔ تم دنیا کے پیچھے بھاگتے ہو، حالانکہ آخرت تمہارے پیچھے بھاگ رہی ہے۔ کھانا پینا چھوڑ دو، کپڑے نہ پہنو، جنگلوں میں نکل جاؤ۔ نہیں، آپ کما بھی سکتے ہیں، محنت بھی کر سکتے ہیں، کھانا پینا بھی کھا سکتے ہیں، مگر اصل ترک دنیا یہ ہے، دل کو دنیا کی غلامی سے آزاد کرو۔ میں دنیا میں رہتا ہوں، لیکن دنیا مجھ میں نہیں رہتی۔ یہی وہ مقام ہے جسے قرآن کریم میں زہد کہا گیا ہے۔ اگر کامیابی کا نیا مفہوم
اگر میرے اس دوست نے پا لیا تو بہت خوش قسمت ہے۔ یوں میرے اس دوست مہمان کا کہنا ہے، کامیابیاں اب میرے لیے کوئی نئی نہیں، نہ ہی گاڑی بنگلہ یا شہرت کا شوق ہے مجھے۔ اصل کامیابی وہ لمحہ ہے جب بندہ اللہ کے حضور سجدے میں روئے، دل میں ایک ہی صدا گونجے، یا اللہ میں تیرے قریب ہوں، یا اللہ میں تیرے قریب ہوں۔ جیسا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کامیاب ہو گیا وہ شخص جس نے اپنے نفس کو پاک کیا اور اپنے رب کو یاد رکھا۔ میرے عزیز دوستو، آج میرے اس مضمون کے ذریعے آپ کے نام اس بزرگ کا پیغام آج بھی اللہ کی تلاش میں وہ مسافروں کی طرح بھٹک رہا ہے۔ اس کی راتیں آنسوؤں میں گزرتی ہیں، دن دعاؤں سے بھارت اور تسبیح میں گزرتا ہے۔ یہ میرا دوست پیغام دینا چاہتا ہے، دولت سب کچھ نہیں، اصل سکون ذکر الہی ہے۔ حادثے، دکھ، صدمے اللہ کے دروازے کی طرف بلاتے ہیں، اور یہ سب سے بڑی کامیابی یہ ہے، دل میں دنیا کی بجائے اللہ کا عشق بس جائے۔ میرے عزیز دوستو، یہ ہر ایک کے لیے دعوت فکر ہے۔ اپنے دل میں ٹٹولیے، زندگی کی اس دوڑ میں ایک لمحہ رک کر اپنے دل سے پوچھیں، کیا میں واقعی مطمئن ہوں؟ کیا اللہ میرے قریب ہے؟ اگر جواب نفی میں ہے تو جان لیجئے دنیا کا سفر ابھی باقی ہے۔ میں بھی اسی سفر پر ہوں اور ہر آن یہ دعا کرتا ہوں، اللہ ہمیں اپنی پہچان عطا فرمائے، اپنی محبت دے، اپنی رضا میں شامل کر لے۔ یہ ایک روحانی مسافر کی اس کی زبانی ایک کہانی ہے جو میں نے اپنے الفاظ میں اور الفاظ کے خلاصے میں آپ کے سامنے بیان کی۔ میرا خیال ہے یہ آپ سب کی کہانی بھی بن سکتی ہے، کیونکہ اللہ کا دروازہ ہر وقت کھلا ہے، بس ضرورت اس بات کی ہے ہم قدم بڑھائیں۔ میرے عزیز دوستو، یہ آج ہم نے ایک ملاقات میں ایک بہت ہی نفیس قسم کے دوست کے خیالات، ان کی عادات، ان کا کردار اور ان کو دنیا کی طرف سے اللہ کی طرف پلٹتے ہوئے حالات سنے، دیکھے، اور نیکی کی غرض سے آپ کی خدمت میں عرض کیے۔ ہو سکتا ہے یہ کردار، یہ کہانی آپ کی بھی ہو، آپ بھی اس کہانی کے کردار بن سکتے ہیں۔ اپنے دل میں اللہ کی محبت جگائیں، اللہ کی صحبت اٹھانے کے لیے اس کے دروازے پر جائیں اور یہ دعا کریں، یا اللہ میں آ گیا ہوں، تو میرے قریب ہو جا۔ اللہ کرے ایسا ہی ہو۔ اگر آپ کو ہمارا یہ پروگرام پسند آئے، اس کو لائک بھی کریں، اس کو شیئر بھی کریں، کمنٹ سیکشن میں جا کر اپنا اظہار خیال کرتے ہوئے NAQTV4 کو سبسکرائب کریں اور جاتے جاتے بیل آئیکن کو کلک کریں تاکہ ہماری آنے والی ویڈیو
آپ تک پہنچ رہے ہیں۔ اسی کے ساتھ ہمیں اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔